کلپنا چاولہ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ جدوجہد، کامیابی اور قربانی کی ایک پوری داستان ہے۔ آج ہم آپ کو ان کے اس سفر پر لے کر چلیں گے جو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوا اور سیدھا ستاروں تک جا پہنچا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے دن سے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ خود کلپنا چاولہ کے الفاظ تھے، الفاظ جو ایک ایسے خواب کی گواہی دیتے ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو 1 فروری 2003 کو ہوا کیا تھا؟ اس دن اسپیس شٹل کولمبیا ایک بہت ہی الماناک حادثے کا شکار ہوا، لیکن اس نقصان کی اصل شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سفر کو دیکھنا ہوگا جو اس لمحے تک پہنچا۔ دیکھیے، کولمبیا کی تباہی خلائی تاریخ کے سب سے افسوسناک واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ لانچ کے وقت فوم انسولیشن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو ٹوٹ کر شٹل کے ایک پر سے ٹکرایا۔ اس وقت تو یہ نقصان معمولی لگا، لیکن جب شٹل واپس زمین کی فضا میں داخل ہوا تو اسی سوراخ سے گرم گیسیں اندر داخل ہو گئیں اور یہ تباہی کا باعث بنی۔ لیکن اس حادثے کی پوری کہانی جاننے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا بالکل شروع میں، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں ایک بچی نے پہلی بار آسمان میں اڑنے کا خواب دیکھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کرنال سے، ہریانہ کا ایک شہر جہاں 17 مارچ 1962 کو کلپنا چاولہ پیدا ہوئیں۔ ایک عام سے گھرانے میں جہاں والد ایک چھوٹے سے کاروباری تھے، لیکن اس بچی کے خواب بہت بڑے تھے۔ بچپن سے ہی انہیں ہوائی جہازوں اور آسمان سے ایک عجیب سا لگاؤ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی منزل یہی ستارے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس شوق کو کیسے آگے بڑھایا؟ کرنال کے ٹیگور اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے پنجاب انجینئرنگ کالج کا رخ کیا اور جو مضمون چنا وہ تھا ایروناٹیکل انجینئرنگ۔ ذرا سوچئے، اس زمانے میں وہ اپنے کالج میں اس شعبے میں داخلہ لینے والی واحد لڑکی تھیں۔ یہیں سے انہوں نے رکاوٹیں توڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ان کے خوابوں کی منزل صرف ہندوستان نہیں تھی، ان کی نظریں تو آسمان سے بھی آگے تھیں، اور یہی جنون انہیں دنیا کے سب سے بڑے خلائی ادارے تک لے گیا۔ امریکہ پہنچ کر ان کا سفر رکا نہیں بلکہ اور تیز ہو گیا۔ 1982 میں وہ امریکہ آئے، 84 میں ماسٹرز کیا، 88 میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور پھر 1991 میں امریکی شہریت بھی حاصل کر لی۔ یہ سب کامیابیاں انہیں ایک ہی منزل کے قریب لا رہی تھیں، ناسا۔ اور پھر 1994 میں وہ لمحہ آیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ ناسا نے انہیں اپنے 15ویں خلاباز گروپ کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ان کے بچپن کے خواب کی تعبیر کی طرف سب سے بڑا قدم تھا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک چھوٹے شہر کی لڑکی ہونے کے ناطے یہ سب کیسے ممکن ہوا، تو ان کا جواب بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں ایک عورت ہوں یا ایک چھوٹے شہر سے آئی ہوں۔ میری توجہ ہمیشہ میرے کام پر اور میرے خواب پر رہی۔ تو ناسا میں سلیکشن تو ہو گیا، لیکن اصل سفر تو اب شروع ہونا تھا۔ ان کا خواب ایک بار نہیں بلکہ 2 بار حقیقت بنا جب انہوں نے خلا کی وسعتوں میں پرواز کی۔ انہوں نے 2 مشنز پر کام کیا اور دونوں ہی اسپیس شٹل کولمبیا پر تھے۔ پہلا مشن 1997 میں تھا جس میں وہ مشن اسپیشلسٹ کے طور پر شامل تھیں، جبکہ دوسرا اور آخری مشن 2003 میں تھا جس میں انہوں نے تقریباً 80 سائنسی تجربات پر کام کیا۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ صرف اپنے پہلے مشن میں انہوں نے 1 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر طے کیا تھا اور اس دوران زمین کے گرد 252 چکر لگائے۔ اور 1997 کی یہ پرواز صرف ایک خلائی سفر نہیں تھا، یہ تاریخ رقم کرنے جیسا تھا۔ کلپنا چاولہ خلا میں جانے والی پہلی ہندوستانی نجات خاتون بن گئے اور یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے فخر کا لمحہ تھا۔ افسوس کہ ان کی زندگی بہت لمبی نہیں تھی، لیکن ان کا جو لیگیسی ہے، جو میراث وہ پیچھے چھوڑ گئیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان کی یاد کو صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان نے ایک سیٹلائٹ کا نام کلپنا 1 رکھا، ایک سیارے کو ان کا نام دیا گیا، یہاں تک کہ نیو یارک میں ایک سڑک اور کئی تعلیمی ادارے بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ اور ان کی قربانی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بعد از مرگ ناسا کے سب سے بڑے اعزازات سے نوازا گیا، جن میں کانگریشنل اسپیس میڈل آف آنر بھی شامل ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلپنا چاولہ کی زندگی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ ان کی کہانی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، لگن ہے اور اپنے خوابوں پر یقین ہے تو ایک چھوٹے سے قصبے کا انسان بھی آسمان کو چھو سکتا ہے۔ اور شاید ان کی زندگی کا سب سے بہترین خلاصہ ان کے اپنے ہی الفاظ میں ملتا ہے جو انہوں نے خلاص طلبہ کے لیے ایک پیغام میں کہے۔ انہوں نے کہا،
ख्वाबों से कामयाबी तक का रास्ता जरूर मौजूद है। काश आप में उसे तलाशने की बसीरत हो, उस पर चलने की हिम्मत हो।